بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 183 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 1 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج کے درس میں مختصراً سورہ نور کا تعارف ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس سورہ مقدسہ کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورہ نور کا پچھلی سورہ مومنون سے پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی سورت میں اجمالاً 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ قوم کی گستاخانہ باتیں اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں۔ اس سورہ نور میں قوم مسلم کو نبی کریم سے گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا تعلق یوں ہے کہ پچھلی سورہ مومن کی 7 نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں، یہاں سورہ نور میں ان اعمال کا ذکر فرمایا گیا جن سے یہ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ مومن یہ نشانیاں خود میں کن اعمال صالحہ کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا تعلق اس سورہ مقدسہ کا ماقبل سورت کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی سورت میں فرمایا گیا مومن وہ ہیں جو عن اللغو معرضون ہیں، جو ہم لفروجہم حافظون ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم ہے۔ اب اس سورہ نور کے اندر ان بدکاریوں کی شرعی سزاؤں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور بدکار خاوند بیوی سے بچنے، نیک کار خاوند بیوی بنانے کا حکم اور بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق سورہ مقدسہ کا ماقبل سورت کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون میں سابقہ نافرمان امتوں کی تباہی بربادی، ان کی عزت و دولت، قوت و سلطنت کی فنا اور ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین فرما کر ان کی فنا کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا کا ارشاد فرما کر امت مسلمہ کی تا قیامت بقا اور بذریعہ خلفائے راشدین اسلامی عالمگیر عزت و دولت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس سورہ مقدسہ کا مختصر سا تعارف بھی جان لیتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ سورہ نور مدنی ہے، اس کی آیات کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کی 62 آیات ہیں اور بعض کے نزدیک اس کی 64 آیات ہیں۔ اس کے 9 رکوع ہیں۔ جب بھی کسی سورت کا تعارف پیش کیا جائے تو کچھ سوال اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس سورت کا نام کیا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے، یہ سورت کیوں نازل کی گئی، یہ سورت کب نازل ہوئی، اس سورت میں کیا مضمون نازل فرمایا جا رہا ہے، اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے۔ تو آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ 18ویں پارے کی
اس دوسری مکمل سورہ مقدسہ کا نام سورہ نور دو وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پہلی ظاہری وجہ ہے اس کی آیت 35 نور کے الفاظ اللہ نور السماوات والارض ہیں، اس وجہ سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ باطنی ہے، اس صورت میں انسانوں کی حیات دنیاوی کے ہر مرحلے میں اور ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کے لیے شریعت مطہرہ کا نور، رہنمائی اور روشنی عطا فرمائی گئی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ نور کہتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی؟ یہ سورہ نور مسلمانوں کو ہر میدان میں اخلاقیات اور آداب کا بہترین درس دینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ مہد سے لحد تک، گھریلو معاشرے سے میدان جہاد تک، تجارت سے عدالت تک، رسم و رواج سے عبادت تک، غرض یہ کہ ہر مسلمان کی حیات سے موت تک ہر پہلو کو اس سورت کے اندر آشکار کر دیا گیا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سورت کب نازل کی گئی، تو جواب دیتے ہیں یہ سورت پوری کی پوری مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ چوتھے سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سورت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مختلف اس کے احکامات اس میں انسانی زندگی کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے اپنے گھر کا ماحول اور معاشرہ پاکیزہ اور خوشیوں بھرا بنائے۔ اس صورت مقدسہ میں مسلمانوں کو مفاد پرستی اور ابن الوقتی اور غیبت، چغلی، الزام تراشی، منافقت سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس صورت میں قانون اسلام نے دیگر دنیاوی قوانین کی طرح جرائم کے صرف پتے نہیں جاڑے بلکہ جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی ہیں۔ اور پانچویں سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ صورت کیسے نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی یا اکٹھی نازل ہوئی، تو جواب دیتے ہیں کہ یہ سورہ مقدسہ تھوڑی تھوڑی آیات ہو کر وقفے وقفے سے نازل کی گئی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اور تعارف سورت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ هذه سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس کے احکام کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها، اور ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے احکام کو، مخففا ومشددا۔ فرضناها کو تخفیف اور تشدید دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ اکثر قرآن کرام کے نزدیک یہ تخفیف کے ساتھ ہے، اور بعض یعنی ابو عامر کے نزدیک اور ابن کثیر کے نزدیک یہ تشدید کے ساتھ ہے۔ اور مشدد سے اشارہ کثرت احکام کی طرف ہے، اس لیے کہ اس صورت میں احکام کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں صاف صاف واضح احکامات نازل کیے ہیں، یعنی جن کی دلالت واضح ہے، کھلا کھلا بیان ہم نے کر دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو۔ تذکرون کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اصل میں تذکرون تھا، جو تائے ثانیہ ہے اس کا ذال کے اندر ادغام کر دیا گیا تو یہ تذکرون بن گیا۔ تتعظون، یعنی تم نصیحت پکڑو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ سورہ مومنون کے اندر ایمان والوں کی 10 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ فلاح دارین، خاشعون فی الصلاۃ، عن اللغو معرضون، زکوٰۃ دینے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، صرف بیویوں کے نکاح والے، امانت داری والے، نمازوں کے محافظ، جنت فردوس کی وراثت والے، جنت میں ابدی رہائش والے۔ ان میں 7 اعمال دنیاوی ہیں اور 3 انعام اخروی ہیں، یعنی فلاح ہے، وراثت جنتی ہے اور رہائش جنتی ہے۔ اور 7 اعمال دنیاوی میں سب سے اہم اور ضروری حفاظت فروج ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی حفاظت کا بہت سختی سے حکم ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا جرم فروج کی حفاظت نہ کرنا ہے، اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ فروج کی حفاظت مسلمانوں کو فرشتوں سے بلند و بالا کر دیتی ہے اور بے حفاظتی سے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔
اب اس سورہ نور میں مسلمان مردوں عورتوں کو حفاظت فروج کے 8 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بیویوں سے نکاح کر کے شریفانہ گھر بساؤ، پھر زناکاری سے بچو، کسی کو تہمت لگانے سے بچو، پھر یہ ہے کہ کسی کو بہتان یعنی جھوٹی بناوٹی تہمت لگانے سے بچو، پھر یہ کہ راہ چلتے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، راستوں میں مت بیٹھو، پھر یہ کہ مسلمان عورتیں اپنے چہرے پر سختی سے پردہ قائم رکھیں، پھر یہ کہ جو مسلمان نکاح کی مالی طاقت نہ رکھتا ہو اور اپنے آپ پر قابو رکھ کر پاک دامن رہنے کی کوشش کرے۔ اور 8ویں بات یہ ذکر کی کہ یہ اسلام نے اس بات پر بھی سختی اور پابندی لگائی ہے کہ نامحرم لوگ بلا اجازت گھروں میں آئیں، اور حکم فرمایا ہر شخص دوسرے کے گھر میں اجازت لے کر جایا کرے۔ یہاں اس سورہ نور کے اندر اس بات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، پیچھے جو سوال ہوا تھا سورہ مومنون میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو جواب دیا کہ کسی کو بھی عبث پیدا نہیں کیا بلکہ احکام الہی کی پابندیوں کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ پابندیاں تعمر ہر انسان پر 3 طرح سے قائم ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان لانا، پھر شریعت کے حکموں اور ممانعاتوں کی سختی سے پابندی کرنا، اور پورے اسلامی معاشرہ کو ہر برائی بے حیائی سے پاک اور صاف رکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سورہ نور کے ابتدائی الفاظ بھی اگلی آیات میں بیان کردہ احکامات کی اہمیت کا ہی پتہ دے رہے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اے لوگو غور سے اور ہوش سے سن لو، یہ ایک سورت ہے، ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس سورت کا ہر حکم ہم نے فرض کر دیا ہے، اور جو آیتیں ہم نے اس میں اتاری ہیں وہ عام فہم ہیں، ہر حکم کو صاف صاف بیان فرمانے والی ہے، نہ کسی حکم کے سمجھنے میں مشکل ہے، نہ الجھن ہے، نہ عمل میں دشواری ہے۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں کہ اے مسلمانوں تم سچے پکے نیک بندے بن کر نصیحت پکڑو، سمجھو سمجھاؤ اور عمل کرو۔ ان احکام الہیہ کو دنیاوی قوانین یا رسم و رواج کی طرح معمولی اور دل پسندی کی چیز نہ سمجھنا کہ چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو، بلکہ فرضناہا، ہم نے ان کو ہر مسلمان پر فرض و لازم کر دیا ہے۔ احکام والا وہ احکم الحاکمین ہے جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، اور جس کے فیصلہ و حکمت میں تمہارا انجام ہے، جس کی گرفت میں تمہارا حال ہے، اس کی نافرمانی کر کے ڈھیل تو پا سکتے ہو مگر کبھی بھی راہ فرار نہیں پا سکتے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ سورتن کی ترکیب نحوی میں 4 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کی، اور بعض نے کہا یہ خود مبتدا ہے اور محذوف اس کی خبر سورۃ اوحینا ہے، اور بعض نے کہا یہ پوری آیت مبتدا ہے اور اگلی آیت اس کی خبر ہے، اور چوتھا قول یہ ہے یہ سورتن زبر کے ساتھ ہے، مفعول بھی ہے ایک فعل محذوف کا جو کہ اوحینا الیکم سورتن کی شکل میں ہے۔ فرضنا کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں باب ناصر ینصر سے فعل ماضی مطلق کا صیغہ ہے اور بغیر تشدید کے ہے، اور یہی قراءت زیادہ درست ہے، اور بعض کی قراءت میں باب تفعیل سے فرضنا ہے۔ فرضنا کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہم نے فرض واجب کر دیا، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہم نے تفصیل سے بیان کیا، یعنی فصلنا کے معنی میں ہے۔ انزلنا کی وجہ تکرار میں 3 قول ہیں۔ بعض نے فرمایا یہ تکرار عنایت ربانی کی شان کمال بتا رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ احکام الہیہ کا مستقل ہونا بتا رہی ہے، اور بعض نے کہا یہ تکرار اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس سورہ نور کی پہلی آیات میں احکام حدود کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور آخری آیات میں دلائل توحید اور شان رسالت بیان کیے گئے ہیں۔ تذکرون کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں زال کی تخفیف کے ساتھ ہے اور یہی قول درست ہے، اور بعض کی قراءت میں زال کی تشدید بھی ہے، تذکرون۔